نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا، بہت جلد اے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس دیہاتی گاؤں والے لوگ آئیں گے اور وہ آ کر کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ہمارے مال نے اور ہمارے اہل و عیال نے مشغول رکھا، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، لہذا آپ ہم سے درگزر فرمائیں، ہماری معذرت کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کے لیے دعا کریں۔ خالق کائنات نے فرمایا، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے اور ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا۔ فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے ارشاد فرمائیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ فرما لے تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو فرمایا ہے میرے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے ارشاد فرمائیں، نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تکلیف پریشانی مصائب میں مبتلا کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ واقعہ اس طرح ہے، جب آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، اور سب نے احرام باندھے اور ضروری چیزیں لیں اور عمرہ کی نیت سے وہاں سے چل دیے، اور اعلان فرمایا کہ جو چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے۔ تو کچھ لوگ جو کاملین تھے، صالحین تھے اور اہل ایمان تھے، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا، نفاق تھا، وہ لوگ شامل نہ ہوئے۔ آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے اور وہاں سے آگے قریش مکہ نے نہ جانے دیا، جس کے نتیجے میں پھر صلح حدیبیہ ہوئی اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہمراہ واپس تشریف لے آئے۔ تو جب وہ لوگ جو آپ کے ساتھ گئے نہیں تھے، ان کو پتہ چلا کہ اب آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام تو صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں، تو پھر ان کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ اب آپ کے پاس آئیں گے اور بہانے بنائیں گے، لیکن یہ ان کے بہانے جھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے کچھ اور ہیں اور ان کے دل میں کچھ اور ہے،
اور جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے، فرمایا بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، تمہیں یہ گمان تھا کہ اب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام واپس نہیں لوٹ سکیں گے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ قریش مکہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے ظالم ہیں، اتنی ان کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، تو یہ لوگ جب وہاں پہ جائیں گے تو وہ ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اگر ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ خلق کائنات نے فرمایا ان کے دل میں اصل یہ بات تھی، لیکن اب جو ہے یہ آپ کے پاس آ کر مختلف بہانے بنائیں گے جو کہ جھوٹ ہے۔ فرمایا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ جو تمہارے دل میں خیال آیا کہ یہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہ تمہارے لیے سجا دیا گیا، تمہیں یہ بہت اچھا لگا، اور تم نے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برا گمان کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم بہت ہی بدبخت قوم ہو۔ فرمایا یاد رکھو مَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بس وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس زیادہ اعمال تو نہیں ہے، نہ ہی زیادہ نمازیں ہیں، نہ ہی زیادہ صدقات و خیرات ہیں، لیکن یہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو یاد رکھ جو جس کے ساتھ پیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔